बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। यही वो अय्याम हैं कि जिसमें अहले सुन्नत के खलीफा दोव्वम को जनाब उमर को कत्ल किया गया। ये तारीख़ या 26 थी या 27 थी और इसे क्या वजूहात थी, दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि उनके कत्ल का सबब क्या था, क्या कोई शख्सी मामला था, कोई पर्सनल इशू था या इस्लाम का इशू था, और दूसरा टॉपिक यह है कि उनकी शहादत की या वफ़ात की तारीख़ क्या है, और ये पहली मुहर्रम का जो शोर मचाया जाता है क्या ये उनके लिए मचाया जाता है या मुसलमानों के रसूल के नवासे और नवासियों के ज़िक्र को डिस्टर्ब करने के लिए ये शोर मचाया जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने हवाला है अल फारूक का, और अल फारूक के सफ़ा नंबर 66 में हज़रत उमर की शहादत 26 ज़िलहिज 23 हिजरी को हुई, और सबब इसका यह बयान किया कि मदीना मुनव्वरा में फ़िरोज़ नामी एक पारसी ग़ुलाम था जिसकी कुन्नियत अबू लुलू थी। याद रखें कि ये पारसी नहीं था, ये मुसलमान था, और इसे बाज़ उलमा अहले सुन्नत ने मसीही भी कहा है, क्योंकि बचपन में इसको दीन के नाम पर ईसाई उठा के ले गए, बाद में दीन के नाम पर मुसलमान ले आए। अब ऐसे आलम में क्या होता एक आदमी का और उसने क्या किया फिर, तो यह आपके सामने वाज़ेह है। मदीना मुनव्वरा में फ़िरोज़ नामी एक पारसी ग़ुलाम था जिसकी कुन्नियत अबू लुलू थी। इसने एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आकर शिकायत की कि मेरे आका मुग़ीरा इब्न शुअबा ने मुझ पर बहुत भारी महसूल मुकर्रर किया है, आप कम कर दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तादाद पूछी। इसने कहा रोज़ाना 2 दिरहम, ब्रैकेट में लिखते हैं तकरीबन 7 आने उस ज़माने के हिसाब से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा तू कौन सा पेशा करता है? बोला कि नजारी यानी बढ़ई, नक्काशी यानी रंग का काम या पेंटिंग का काम, और आहनगरी यानी लोहार का काम। फरमाया इन सनतों के मुकाबले में रकम कुछ बहुत नहीं। फ़िरोज़ दिल में सख्त नाराज होकर चला गया, और उसके बाद आपके सामने है कि यही चीज़ उनके कत्ल का सबब बनी। अब यहाँ पर जहन में रखें कि उनके कत्ल का जो असल सबब था वो ये था कि ग़ुलाम ने आके अपने आका की शिकायत की, और उन्होंने अपने दोस्त और अपने गवर्नर को अहमियत दी और एक गरीब की बात को नहीं सुना। इसमें कतन कोई मौजू इस्लाम और कुफ्र का या ये कहना कि जी ईरानियों ने इंतकाम लिया है, उसने अपने प्रॉब्लम को सामने पेश किया, और जब जवाब नहीं मिला तो उसने ये काम किया। तारीख़ मिल्लत की जो तालीफ़ है जनाब मुफ्ती ज़ैनुद्दीन आबदीन सज्जाद मेरठी और मुफ्ती इंतज़ामुल्लाह शहाबी अकबर आबादी की, तो वो पेज नंबर 291 में भी इसी मौजू को लिखते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात ज़ख्मी होने के तीसरे दिन 27 ज़िलहिज 23 को बुध की रात में वाक़ हुई, और दूसरे दिन सुबह को दफन कर दिया गया। अब ये कहना कि पहली मुहर्रम, तो ये आपके सामने वाज़ेह है। उसके बाद आपके सामने हवाला है तक़रीब तहज़ीब का, और इसका तर्जुमा किया है मौलाना नियाज़ अहमद ने, और ये लिखी है अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने, और इसके पेज नंबर 658 में आपके सामने हाईलाइट है कि आपकी वफात या शहादत हुई ज़ुल्हिज्जा के महीने में। इसमें तारीख बयान नहीं हुई लेकिन महीना बयान हो गया। अब आपके सामने है तारीख़ुल खुलफ़ा जलालुद्दीन स्यूती की, और यहाँ पर असबाब शहादत में वाज़ेह लिखा हुआ है कि ज़ोहरी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ाकार ये था कि किसी नाबालिग लड़के को मदीना मुनव्वरा में बाहर से दाखिल नहीं होने देते थे। एक बार हाकिम कूफा हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा, अभी ये वो मुग़ीरा बिन शुअबा है कि जो शराब के जुल्म में भी इसे सज़ा हुई और ज़िना के उसमें भी इसके लिए मुकदमा हुआ, लेकिन एक शख्स बाद में गायब हो गया। अब ये मुग़ीरा इब्न शुअबा ने कूफे से आपको लिखा कि यहाँ एक बहुत ही होशियार और कारीगर लड़का मौजूद है, इसको बहुत से हुनर आते हैं, लोहार और बढ़ई का काम खूब अच्छी तरह करता है, नक्काशी बहुत उम्दा करता है। अगर आप इसको मदीना में दाखिले की इजाज़त दे दें तो मैं इसको वहाँ से रवाना कर दूँ ताकि वहाँ पहुँचकर अहले मदीना के काम आ सके। आपने इसको मदीना में दाखिले की इजाज़त दी और लिख दिया कि यहाँ भेज दो। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा ने कूफे में इस पर 100 दिरहम का खराज आयद कर रखा था। यहाँ मदीने आकर इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत मुग़ीरा की शिकायत की कि उन्होंने मुझ पर बहुत टैक्स लगा दिया है। आपने फरमाया टैक्स ज़्यादा नहीं है। हज़रत उमर का जवाब इसको बहुत नागवार गुजरा और गुस्से से तिलमिलाता हुआ वापस आ गया। चंद रोज़ के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको फिर बुलाया और फरमाया तू कहता था कि अगर आप कहें तो मैं एक ऐसी चक्की तैयार कर सकता हूँ जो हवा से चलेगी। इसने कड़वे तेवरों के साथ जवाब दिया कि मैं आपके लिए ऐसी चक्की तैयार करूँगा जिसका लोग हमेशा जिक्र किया करेंगे। जब वो चला गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लड़का मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है, और इसके बाद के भी कुछ मौज़ूआत हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बयान होता है कि तारीख़ शहादत तदफीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 26 ज़िलहिज 23 हिजरी बरोज़ चारशंबा शहीद हुआ, और एक शंबे चांद रात को यानी मुहर्रम की चांद रात को दफन किए गए। अब आपके सामने इसी तारीख़ुल खुलफ़ा का अरबी का मतन है कान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद से लेके ये पहला मौजू है, और फिर तारीख़ इसकी जो है
ہے وہ بیان ہوئی ہے پیج نمبر 244 پر کہ جس میں واضح لکھا ہے لِأَرْبَعِ بَقِينَ مِنْ ذِی الْحِجَّہ کہ ذی الحجہ کے 4 دن پہلے جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ طبری اب آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 214، فاروق اعظم کی شہادت، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ قصہ لکھا ہے غلام کا، اور یہاں پر ایک بات واضح کی ہے اور وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گشت کر رہے تھے، آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا، وہ عیسائی تھا۔ وہ بولا اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا تم پر کتنا خراج ہے؟ وہ بولا روزانہ 2 درہم۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے؟ وہ بولا میسن بڑھئی ہوں، نقاش ہوں، لوہار ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ یہ چیز سبب بنی کہ اس نے ان پر حملہ کیا۔ اب پیج نمبر 215 پر یہاں پر واضح ہے کہ اس نے خنجر سے حملہ کیا، اور اس کے بعد پیج نمبر 217 آپ کے سامنے ہے کہ جس میں لکھا ہے وفات و تدفین۔ آپ نے چہارشنبے کی شب 27 ذی الحجہ کو وفات پائی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور اقوال بھی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت صہیب کی امامت تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی اور جناب عثمان کی توہین کی کہ جب یہ آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو۔ یہ ایک صحابی 2 صحابیوں پر تہمت لگا رہے ہیں ہوا ہوس کی اور لالچ کی کہ تم لوگوں کو لالچ ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے۔ اب تصور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم جملہ کہہ دیں کسی اور فرد کے نام سے تو قتل عام کا بازار آپ گرم کر دیں گے کہ جی آپ نے تہمت لگا دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جو توہین کی مولا علی کی اور جناب عثمان کی اور ایک طرح سے تہمت لگائی کہ تم لوگوں کو خلافت کا شوق ہے آگے بڑھ رہے ہو، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ تاریخ وفات میں اختلاف، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 1 محرم کو ہوئی، اس کو بھی ہم نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیا۔ یاد رکھیں کہ تمام کتابوں میں صرف ایک یہ قول ہے، اس وجہ حوالے آپ کو دیے، اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کے سامنے آپ کے سامنے متن پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر آیا ہے قیلہ، قیلہ والے قول کی اہمیت نہیں ہوتی جبکہ مؤلف اپنا قول پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہی وہ قول ہے کہ جو تمام مؤلفین اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ اسماعیل بن محمد بن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز چہارشنبہ 26 ذی الحجہ کو ہوئے، یا 26 یا 27، اور یہی آپ کو اگلے قول بعد میں نظر آئیں گے۔ تاریخ طبری کا اب آپ کے سامنے عربی ایڈیشن ہے، جز نمبر 4 ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے خرج عمر بن خطاب یوما یطوف فی السوق، اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے فلقیہ ابو لؤلؤ غلام مغیرہ بن شعبہ وکان نصرانیا، اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اور ہم نے بیان کیا کہ بچپن میں اس کو عیسائی لے گئے اور وہاں پر عیسائی کر دیا، بعد میں اس کو مسلمان لے آئے تو اس کو مسلمان کر دیا۔ یہ مدینے میں رہتا تھا، اور یاد رکھیں کہ اس وقت غیر مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، بظاہر یہ مسلمان ہی تھا۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ منافق تھا، تو منافق تو بھرے پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور سورہ منافقون بھی انہی کے لیے نازل ہوا، لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا۔ سورہ توبہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے، اور بہت کھل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں یہ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں، لیکن معاملہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا، کیونکہ اسلام کسی کے دل کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو دیکھتا ہے، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی مسلمانوں ہی کے حکم میں تھی۔ اب اس کے بعد یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی، اور یہاں پر عربی میں بیان ہوا ثم توفی لیلۃ 4 بقین من ذی الحجہ لثلاث لیال بقین من ذی الحجہ کہ 3 دن باقی رہ گئے تھے کس میں؟ ذی الحجہ کے مہینے کے ختم ہونے میں، یعنی 27 کو۔ اور وہ جو قیلہ والا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ وقال ابو جعفر وقد قیل ان وفاتہ کانت فی غرۃ المحرم کہ کہا گیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مدارس کے یہ علماء یہ قیل کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں، اور جو مشہور قول الفاروق میں اور دیگر کتب میں بیان ہوا کہ جو جناب عمر کے لیے مخصوصاً لکھی گئی، ان اقوال کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ کیا صرف فتنے کے لیے، فساد کے لیے، یا مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسی کے سوگ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ طبقات الکبریٰ میں بھی یہ موضوع پیج نمبر 46 میں بیان ہوا بویا عثمان ابن عفان یوم الاثنین لیلۃ عثمان ابن عفان یوم الاثنین لیلۃ بقیت من ذی الحجہ کہ جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تھی ذی الحجہ کی ایک رات
پہلے، یعنی ابھی محرم آیا بھی نہیں تو جناب عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی۔ اب آپ کے سامنے تاریخ کامل اور جلد نمبر 3 ذکر خبر ان مقتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر پورا وہی موضوع ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے دوسری لائن میں اگر دیکھیں وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا۔ اور پھر صفحہ نمبر 447 میں جو ہے وہ ان کے قتل کا پورا ماجرا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین صفحہ نمبر 359 پر، وقد خرج عمر یوما بعد عودته من الحج یطوف فی السوق۔ اب یہ پورا معاملہ ہے کہ حج سے واپسی پر آئے تو وہ بازار میں ٹہل رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو لولو ملا اور اس نے شکایت کی۔ تو یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ جو اصل موضوع ہے وہ یہ موضوع تھا کہ اس نے شکایت کی تھی اور معاملہ مال کا تھا، اور انہوں نے ایک غریب کی بات کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اپنے دوست اور اپنے گورنر اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ تاریخ میں جس کے مال کا بڑا چرچا ہے کہ کتنا مال اس نے چھوڑا تھا۔ اب آپ کے سامنے ہے اخبار الطوال، یہاں کے صفحہ نمبر 139 میں ہے ولایت عثمان ابن عفان توفی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ لاربع لعال بقین من ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 4 راتیں باقی تھیں تو اس وقت آپ شہید ہوئے یا آپ نے وفات پائی۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 166 اور جلد نمبر ہے 4، اور یہاں پر بھی بہت واضح لکھا ہے کہ 4 راتیں ذی الحجہ کی باقی تھیں کہ جس میں آپ نے وفات پائی، اور دفن یوم الاحد، اور محرم کی پہلی رات آپ کو دفن کیا گیا۔ نہایت العرب اور اس کے صفحہ نمبر 152 پر بیان ہوا تعانہ ابو لولو الفارسی غلام مغیرہ بن شعبہ، یہ کتنے دن پہلے ہوا کہ جب ہوا تو ان کے 3 دن کے بعد ماطل 40 بقینہ من ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے اس میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ، اور یہاں پہ جزء اول میں بھی یہ موضوع بیان ہوا توفی لاربع بقینہ من ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے 4 دن پہلے جو ہے آپ نے وفات پائی۔ اب آپ کے سامنے ہے سیرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے تاریخ و موت ہی، اور اس میں واضح لکھا ہے استشہد یوم الاربع لاربع وثلاث بقینہ من ذی الحجہ، کہ یا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے آپ کی وفات ہوئی یا شہید ہوئے۔ اور تہذیب میں جلد نمبر 7 میں بھی یہی موضوع ہے استشہد یوم الاربع، کہ بدھ کے دن آپ کی شہادت ہوئی لاربع او لثلاث بقینہ من ذی الحجہ، کہ 4 دن یا 3 دن بچے تھے ذی الحجہ کے ختم ہونے میں جس میں آپ شہید ہوئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر، اس نے جفینہ کو اور ہرمزان کو، اب ان کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے جی، ان کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ میں کسی بھی اجمی کو یا غیر عرب کو رہنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد جو انہوں نے جرم کیا وہ جرم یہ کہ ابو لولو کی فیروز کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا لؤلؤ، اس بچی کو جو انتہائی کم عمر تھی اسے قتل کیا، اور جب لوگوں نے قصاص مانگا، اب یاد رکھیں کہ جب عبید اللہ ابن عمر سے قصاص مانگا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصحاب اس وقت اس بچی کو مسلمان مان رہے ہیں اور قصاص لینا چاہ رہے ہیں عبید اللہ ابن عمر کا۔ اور یہاں پر جناب عثمان نے ایک رائے دی کہ ابھی ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ کل باپ مارا جائے اور آج بیٹا مارا جائے، لہٰذا اس کو فرار کا موقع ملا اور وہ شام چلا گیا، معاویہ کے پاس رہا یعنی عبید اللہ ابن عمر، اور بعد میں صفین میں یہ شخص مارا گیا۔ تو یہ ہیں 2 موضوعات کہ ان کی شہادت یا وفات کی وجہ کیا تھی، اور دوسرا موضوع یہ کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔